علی بھائی ابو جان کو سمجھانے کا کوئی طریقہ بتا دیں. ابو جان کو سمجھانے کا کوئی طریقہ دنیا میں موجود نہیں ہے. ابے جو ہیں ناقابل اصلاح ہیں آلموسٹ الا ماشاء اللہ. اس کے پیچھے ہیومن انسٹنکٹ ہے. آپ دیکھیں ماں جو ہے وہ محبت میں بھی چیزوں کو مان جاتی ہے، ابے نہیں مانتے. ان کے اندر ایک وہ جو تکبر موجود ہوتا ہے بلٹ ان، اور وہ بچوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ابا ان پڑھ جاہل ہوگا، بچہ پی ایچ ڈی ہوگا، وہ بچے کو جاہل سمجھ رہا ہوگا. الا ماشاءاللہ اچھے ابے بھی موجود ہیں، لیکن میجورٹی میں بات کر رہا ہوں. اس لیے میں کہتا ہوں یا تو ابا پیغمبر ہو، اب ظاہر ختم نبوت کی وجہ سے یہ تو سلسلہ ختم ہو چکا، یا ابا جو ہے وہ آپ کی بداعت سے پہلے فوت ہو چکا ہو. اللہ نہ کرے اس تکلیف سے کسی کو گزرنا پڑے. میں یہ سمجھانے کے لیے سارے آپشن رکھ رہا ہوں. یا پھر وہ آپ کی بداعت سے پہلے ہی قرآن و سنت کے راستے پہ آیا ہو. اگر یہ کیس ہوا کہ اس کو اپنے بڑھاپے میں یہ چیز دیکھنی پڑی کہ پوری زندگی جس کلٹ میں اس نے گزار دی، اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ جا رہی ہے، تو اس کے دوست ہی اسے زندہ درگور کر دیں گے یہ کہہ کے کہ تیرا منڈا کس پاسے لگ پیا. اچھا ماؤں کو اس مسئلے میں نہیں ہوتا. ماؤں کو تو جینون بھی کوئی شکایت لگائے نا تو وہ اپنے بچوں کی سائڈ لے لیتی ہیں. باپ کو اگر کوئی شکایت لگائے نا تو وہ اس نے پبلک کو جا کے باہر فیس کرنا ہوتا ہے. ماؤں نے تو گھروں کے اندر رہنا ہوتا ہے، اور کوئی آگے عورت شکایت بھی لگائے تو اس کو پوری پڑ جاتی ہے. لیکن باپ جو ہوتا ہے نا وہ شرمندگی کے مارے پہلے اس کو مولوی آگے سمجھائے گا، پھر کوئی دوست پکڑ کے سمجھائے گا. وہ بیچارہ ایسا پینک کرتا ہے کہ وہ اپنے بچے کے اوپر غصہ نکالتا ہے. تو ابو کے لیے یہی ہے کہ دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کوئی موقع ایسا دیکھیں کہ جہاں پہ آپ ان کو ہٹ کر سکیں علمی طریقے سے، اس موقع کی تلاش میں رہیں. اور بسا اوقات وہ موقع کارگر ہو جاتا ہے. جس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کوئی کنوکشن سے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا. جب نبی الاسلام کو ابو جہل نے مارا اور امیر حمزہ جو ہے وہ واپس آئے شکار سے، ان کو شکایت لگائی گئی کہ اس طرح تمہارے دوست اور تمہارے بھتیجے کے ساتھ، ظاہر ہے دو شریک بھائی بھی تھے امیر حمزہ، اور نبی الاسلام کے چچا بھی تھے. ثویبہ جو لونڈی تھیں ابو لہب کی، ان دونوں نے یعنی نبی الاسلام نے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا ہوا ہے ان کا. اس اعتبار سے وہ رضائی بھائی بھی تھے. تو امیر حمزہ جو ہے نبی الاسلام کے پاس آئے ہیں اور پوچھا ہے، تو انہوں نے کہا ایسے ہی ہوا ہے چچا. تو وہ سیدھے پھر گئے. عمر سیریز میں یہ انہوں نے منظر فلمایا ہوا ہے. تو جا کے ابو جہل کو پہلے تو مارا نا سیدھا، اور پھر کہا کہ آندھا جو ہے نا یہ نہیں کرنا، اور پھر جا کے حضور کو بتایا. نبی الاسلام نے فرمایا چچا میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب تو میرا دین قبول کرے گا. تو انہوں نے کہا اچھا اس میں تیری خوشی ہے، لا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا. اور پھر ایسے مسلمان ہوئے کہ آرمی چیف تھے وہ، ہاں بدر میں بھی احد میں بھی. اور میں علا وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اگر نبی الاسلام کی وفات کے وقت حضرت حمزہ بن عبد المطلب زندہ ہوتے تو خلافت کسی دوسرے کی طرف جانی ہی نہیں تھی. بالکل کلیئر کٹ انہوں نے خلیفہ اول بننا تھا. کیونکہ جب یہ سارے بڑے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان، علی موجود تھے، ان کی موجودگی میں نبی الاسلام نے بدر میں احد میں اپنا نائب، کیونکہ آپ علیہ السلام تو پیچھے خیمے میں تھے، اپنی طرف سے لیڈر ان سب کے اوپر جس کو بنایا تھا وہ حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. لیکن ظاہر ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، سید الشہداء ہیں الحمدللہ. تو یہ چیزیں کارگر ہوتی ہیں. خصوصاً آپ کے جو ایسے کلوز رشتے ہیں بعض اوقات وہ محبت والا پہلو غالب آ جاتا ہے. یعنی جب میں ریورٹ ہوا تو مجھے اپنی دادی اماں کو سمجھانے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑی ہے پہلے دن سے ہی ان کو. حالانکہ وہ بھی ہمیں بچپن میں مزاروں پہ لے کے جایا کرتی تھی، نہیں پتا تھا ان کو. جب ریورٹ ہوا تو انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑا ایک دن بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے پتر ای گل ٹھیک ہے. الٹا وہ میرے والد صاحب سے لڑتی ہوتی تھی سٹارٹ میں نا. یعنی گھر میں مجھے پہلی سپورٹ اگر کسی کی تھی تو میری دادی اماں کی تھی. تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ کوئی علمی تھی؟ نہیں کنوکشن تھی؟ نہیں، وہ محبت کا ایک پیار کا رشتہ. تو یہ بعض اوقات اتنا کرتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر کرتا ہے ماؤں کے کیس میں، دادیوں کے کیس میں اور نانیوں کے کیس میں. ہاں یہ جو مرد جینڈر ہے نا، اس میں جو ایک تکبر والا معاملہ ہے نا وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آسانی کرے ان کے لیے، ان کے اصول اور مبادی پہ ان کی اصلاح کی کوشش کریں. اس کے لیے میری ویڈیو دیکھیں فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا.